اور یہ خاتون جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے صرف خود سوچ کے یہ دعویٰ نبوت کر دیا؟ نہیں، اس کے پیچھے قادیانیت ہوگی، اس کو کتنا انعام و کنام ملا ہوگا، اور کیا کچھ اس کو دیا ہوگا جنہوں نے اس کو تیار کیا ہے دعوی نبوت کے لیے۔ اور سامعین، یہ سوچنا ہوگا آپ کو، اگر کوئی مسلمان کسی سے یہ پوچھ لے کہ بتا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ دلیل کا پوچھنا بھی کفر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے دلیل کا پوچھنا کفر ہے، دجل ہے، فریب ہے، کذب ہے، اور دائرہ اسلام سے خروج ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اس لیے کہ جو دلیل پوچھ رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ یہ پوچھنا بھی کفر ہے۔ اور سامعین، یہاں میں مختصر سا وہ واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے جو ایمان ہیں ان کو تھوڑی سی آکسیجن مل جائے، چارجنگ مل جائے، ہمیں پتہ چلے کہ جھوٹا اور سچا نبی میں فرق کیا ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا، کیا خط لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ کیا معاہدہ؟ معاہدہ یہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں تو آپ نبی ہیں، جیسے ہی آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں نبی ہوں گا۔ لعنت اس کی سوچ پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ظاہری حیات سے پہلے بھی خاتم النبیین بنایا، آپ کی ظاہری حیات بھی خاتم النبیین ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ قیامت کے بعد تک خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ منحوس لعنتی دجال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ جب تک ظاہری حیات میں ہیں تو آپ نبی رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں نبی ہوں گا۔ ارے تو کون ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والا؟ یہ جو منہ اور مسور کی دال اور معاہدہ میرے نبی سے۔ دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی یا پھر آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ جتنا دنیا کا حصہ ہے آدھے خطے پر آپ نبی ہیں، آدھے پہ میں نبی ہوں۔ یہ معاہدہ لکھ کر اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اب سامعین، سننے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مسیلمہ دجال کا خط پہنچا، آپ نے وہ خط پڑھ کر اس کا جواب لکھا۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں، میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں، اور تو کذاب ہے۔ تو کہاں سے یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تو نبی ہے؟ میں سچا نبی ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور تو کذاب، دجال، جھوٹا، لعنتی۔ یہ الفاظ میں اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ اچھا، یہ جواب لکھ دیا، اب صحابہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ خط اس کذاب کے پاس کون لے کر جائے گا؟ آپ کا یہ کہنا تھا، فرمانا تھا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، تو ان میں ایک صحابی وہ تھے جو سر پہ ٹوکرا رکھ کر
مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ آج ہم جس کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی چھابڑی لگاتا ہے، تو وہ صحابی ٹوکرے میں کھجوریں ڈال کر گلیوں میں بیچتے تھے، جیسے آج کل کوئی سائیکل پہ، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی سر پہ اٹھا کر اپنا کوئی گزر بسر کرنے کے لیے روٹی روزی کماتا ہے۔ تو وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ کھجوریں بیچ کر آئے تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ اچھا، جب کھجوریں کھا رہے تھے تو ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی کون یہ خط مسلمہ کذاب کے پاس لے کر جائے گا؟ اب سوچیں ذرا، وہ خط لے جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس کذاب کے جو ماننے والے تھے، جن کو اس نے یرغمال بنایا تھا، اس کے بڑے وہ پہرے دار تھے جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ بھئی اس کا دجل اور کفر تو یہیں سے واضح ہو جاتا ہے نا، کہ کذاب تھا تو اس نے پہرے دار رکھے ہوئے، کذاب تھا تو سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے، گن مین رکھے ہوئے۔ تو اگر اتنا سچا ہے تو یہ انتظام کیوں کیا ہے؟ تو اگر تو انتظام نہ بھی کرتا تب بھی تو جھوٹا ہی تھا، تب کون سا تو نے سچا ہو جانا تھا؟ تو خط لے کر جانا ایسے تھا جیسے اپنی جان پر کھیلنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خط دجال کذاب تک کون پہنچائے گا؟ تو وہ کھجوریں بیچنے والا صحابی حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کھجوریں کھاتے کھاتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ خط لے کر جاؤں گا۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو چونکہ کھجوریں کھا رہے تھے تو منہ سے کھجوروں کے کچھ جو ہے نا وہ ذرات باہر نکلے اور کچھ صحابہ کرام کے چہروں پر وہ آ کر گرے۔ تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا کو کھجور تو کھا لے، بعد میں بول لینا۔ اس نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا، حبیب بن زید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بعد میں بول لینا، کیا پتہ میرے کھاتے کھاتے کوئی اور بول لے اور کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے خط لے جانے کے لیے، میں خط لے کر جاؤں گا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط دیا۔ اچھا، یہ نہیں کہ یہ کوئی امیر صحابی ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، دبلے پتلے، اور اسلام ظاہری شان و شوکت نہیں دیکھتا، اسلام تو صرف جذبہ ایمانی دیکھتا ہے۔ اللہ تو صرف اندرونی کیفیت دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، شکل و صورت ظاہری ٹھاٹ باٹ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط دیا اور اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا کہ جا اس کے اوپر بیٹھ کے خط دے گیا، اور یاد رکھنا یہ خط ایسے نہیں دینا، پوری جرات اور ہمت کے ساتھ یہ خط لے کے جانا ہے۔ تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، میں یہ خط لے کر جاؤں گا۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان دیکھ رہے، صحابہ فرماتے ہیں جب وہ صحابی نکلا تو اس کے طور طریقے بدل گئے، اس کے انداز بدل گئے، اس کی گفتار اور رفتار، حرکات و سکنات بدل گئی۔ ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی فوج کا بڑا جرنیل یہاں سے نکل کر جا رہا ہے۔ اللہ نے اس صحابی کی شان و شوکت پر ایسا روب طاری کیا، ایسا روب طاری کیا، ہمیں ایسے لگا، حالانکہ وہ دبلا پتلا کمزور تھے، لیکن ایسے نکلا جیسے ایک بہادر آدمی نکلتا ہے، ایک کمانڈر آدمی نکلتا ہے، اور ایسا کہ جیسے کوئی بادشاہ نکل رہا ہے، کوئی جرنیل نکل رہا ہے، اس دبدبے اور شان و شوکت کے ساتھ وہ گیا۔ اور یہ صحابی اکیلا نہیں تھا، الحمدللہ اس کے 12 بچے تھے، 12 بچوں کا باپ اللہ کے نبی کا خط دینے کے لیے مسلمہ کذاب و دجال کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا گھوڑا، اللہ کے نبی کا نیزہ،
صحابی گیا خط لے کر، جب گیا تو کسی کو نہیں اس نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں کس کے پاس، کہاں، کیسے، کیوں، اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور اس کے جو پہرے دار تھے ان کو بھی اس نے جوتے کی نوک لیا کہ میں کیا پوچھوں، میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور نوکر ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو جہاں جس تخت پر مسلمہ لیٹا ہوا تھا اس کے دربار میں جا کر اس صحابی نے کیا کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ دیا تھا اس کے پاس جا کر وہ نیزہ یوں زمین پر گاڑ دیا، اس نے ایسے مارا نیزہ کہ اس کی جو دھمک تھی اس دھمک سے ہی مسلمہ کے ہوش اڑ گئے، اور جا کر کہا کہ اے دجال، یہ میرے نبی نے خط بھیجا ہے۔ تو مسلمہ کے ہوش اڑ گئے، اس تو ہکا بکا رہ گیا، اس کی کہاں سوچ تھی کہ محمد عربی کے غلام ایسے ہیں۔ جب انہوں نے نیزہ گاڑا تو مسلمہ حیرانگی سے کہتا ہے کون ہو، اب سنیے گا کون ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوئے، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں؟ پوچھتا ہے کون ہو، تمہیں شکل سے نہیں پتہ چلتا میں کہ محمد عربی کا نوکر ہوں؟ اچھا کیسے آئے ہو؟ یہ خط لے کر آیا ہوں۔ تو اس وقت بادشاہوں کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، بندہ رکھا ہوتا تھا خط پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو دیا جو خط پڑھنے والا تھا۔ جب اس نے پڑھا تو مسلمہ کے پورے جسم پہ آگ لگ گئی۔ خط میں کیا تھا کہ میں سچا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، بس یہ دو لفظ تھے، کوئی لمبا چوڑا خط نہیں تھا۔ تو جب اچھا یہ خط جو پڑھا تو مسلمہ کذاب کے جتنے چاہنے والے تھے، جتنے اس کے ماننے والے تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سب نے سنا کہ کذاب ہے تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر تنہائی میں اکیلے کو کہتا بھی کہ تو کذاب ہے تو وہ الگ بات تھی، لیکن سارے مریدوں کے سامنے اس کا پردہ چاک ہو گیا، اس کے کرتوت تشتزدام ہو گئے۔ وہ تو لوگوں کو کہتا کہ میں سچا نبی ہوں، اور یہاں خط میں لکھا ہے کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ سچا نبی تو آمنہ کا لال ہے، سچا نبی تو حضرت عبداللہ کا نور نظر ہے، سچا نبی تو حسنین کا نانا ہے، سچا نبی تو صحابہ کا نبی ہے، سچا نبی تو امام الانبیاء ہے۔ اور یہ تو شیطان نہیں ہو سکتا ہے، ابلیس تو ہو سکتا ہے، نبی اس کو کہنا تو لفظ نبی کی بے ادبی اور گستاخی اور توہین ہے۔ اس نے کہا ہیں مجھے کذاب لکھا ہے؟ اس نے صحابی نے کہا کہ تو ہے ہی کذاب، تو اور کیا لکھے تمہیں؟ مسلمہ کہتا ہے اچھا انہوں نے تو یہ لکھا ہے، مجھے کذاب لکھا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ صحابی کو پھر غصہ آ گیا، کہنے لگا ہے اور تو جس کو میرے نبی نے کذاب لکھا ہے تو میرا فیصلہ اپنے نبی کے خلاف ہوگا؟ تو ایسا کذاب ہے کہ زمین کے 7 سمندر کا پانی لے کر تو اس جھوٹ کو دھونا چاہے تو یہ دھل نہیں سکتا، تو کذاب کا کذاب ہی رہے گا۔ جب یہ مسلمہ نے یہ گفتگو سنی تو کہنے لگا تو بولتا کیسے ہے؟ پیچھے دیکھ ذرا، میری کتنی فوج کھڑی ہے، میرے کتنے کمانڈر کھڑے ہیں، میرے کتنے گارڈ کھڑے ہیں، میرے کتنے جاننے ماننے والے کھڑے ہیں، وہ تیرا قیمہ بنا دیں گے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ سامعین سننا ذرا گفتگو، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کا چاہنے والا، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے اور میں اکیلا ہوں یہاں۔ آج تو ایک آدمی 10 بندوں کے پاس نہیں جا سکتا کہ کہیں وہ 10 بندے میرا قیمہ نہ بنا دیں، تو یہاں ہزاروں لوگ ہیں مسلمان نے جن کو ورگلا کر یرغمال بنایا ہوا تھا۔ تو مسلمہ کہتا ذرا پیچھے دیکھ،
میری فوج تیرے ساتھ کیا کر دے گی؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کہنے لگا بات سن میری، میں پیچھے مڑ کے کیوں دیکھوں؟ جب میں یہ اپنے نبی کا خط لے کر آیا تھا اور تیری طرف آ رہا تھا، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ تو دودھ پیتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، کچھ نے ابھی تک چلنا نہیں سیکھا، میں نے آتے ہوئے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، میں تیری فوج کو کیوں دیکھوں؟ کیا کمال گفتگو ہے صحابی رسول کی۔ اس نے جب سنا، اس نے مسیلمہ کے چھکے چھوٹ گئے، اس نے کہا، تلوار ہاتھ میں لی، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جان دینے سے نہیں ڈرتے، تو جان دینے سے مجھے ڈرا رہا ہے؟ ہم وہ ہیں جو روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ کیا کمال کی گفتگو ہے، اس صحابی کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے وہ اٹھا، تلوار ہاتھ میں لی، حبیب بن زید کے ایک کندھے پہ تلوار رکھی، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو صحابی نے کہا تو مجھے آزمانا چاہتا ہے؟ میں اپنے نبی کے حکم سے باز نہیں آؤں گا، جان تو آنی جانی چیز ہے۔ بالآخر مسیلمہ نے ایک بازو کاٹ دیا۔ اب بتا، اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کی سوچ بدل سکتی ہے؟ تو ہمیں ڈرا دھمکا کر اپنے نبی سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا۔ بالآخر گردن پہ اس نے تلوار رکھی، کہنے لگا اپنے بات سے باز آئے گا یا نہیں؟ صحابی کہتا ہے دیکھ تو نادان ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، بدر سے لے کر احد تک ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو مجھے جان سے ڈراتا ہے، شہادت سے ڈراتا ہے اور قتل کرنے سے ڈراتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کر، فخذ ما انت قاص، یہ وہ قرآن پاک کا تاریخی جملہ ہے جو فرعون کے ماننے والے جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور قتل کرنے کی، سولی چڑھانے کی، پھانسی دینے کی اس نے بات کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فخذ ما انت قاص، او فرعون تو جو مرضی کر لے، جو چاہے کر لے، اب ہم موسیٰ علیہ السلام سے ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہی جملہ اس صحابی رسول حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس نے کہا مسیلمہ فخذ ما انت قاص، جو تیرا دل ہے کر، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالآخر کیا ہوا کہ صحابی رسول کی شہادت ہو گئی۔ ادھر شہادت ہوئی اور ادھر مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی آ گیا، موتیوں کی طرح پانی چھلک پڑا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابینا و امینا، آپ کی آنکھوں سے پانی، یہ رونا کیسا؟ ادھر حبیب بن زید شہید ہوئے، ادھر اللہ نے جبریل کے ذریعے خبر پہنچا دی کہ تیرے غلام کو، تیرے نوکر کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، پانی نکلا آنکھوں سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شہید ہونے کے بعد اللہ نے میرے صحابی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جہاں سے مرضی داخل ہو جائے۔ تو سامعین، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا یہ انجام ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ وہ سچے مشن کے لیے کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اور جان تو دے سکتے ہیں، بچوں کو یتیم کروا سکتے ہیں، لیکن اپنے سچے نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو آج یہ خاتون بیچاری کس باغ کی مولی ہے، اس کو اتنی شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا
کہ نبی تجھے ہی بننا تھا، اس منصب کے لیے اللہ اسی کو منتخب کرتا ہے جو اس منصب کا اہل ہوتا ہے، اور تو نے جس ایجنٹوں اور جس چاپلوسوں کے پیچھے لگ کر نامعلوم کس کس لالچ میں آ کر یہ دعویٰ کیا ہے جو کہ دوزخ کا ایندھن ہے، یہ تو اب گرفتاری کے بعد ہمارے اداروں کو چاہیے جنہوں نے اس کو پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، اس کے پیچھے تک کا سراغ لگائیں کہ یہاں تک نوبت کیسے آئی ہے۔ کیا اس کے دعویٰ کے پیچھے قادیانی ایجنٹ ہیں؟ کیا اس دعوے کے پیچھے کوئی رافضیت ہے؟ یا اس دعوے کے پیچھے کوئی اسلام دشمن طاقتیں ہیں جنہوں نے اس کو یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ اور اگر یہ پورا سراغ نہیں لگاتے تو پھر آج اس نے یہ بکواس کی ہے، کل کوئی اور کرے گا، پرسوں کوئی اور کرے گا، تو کیوں نہ ان کی جڑ کو پکڑا جائے کہ یہ پھوٹتے کہاں سے ہیں، یہ نکلتے کہاں سے ہیں، یہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، ان کو یہاں تک لانے میں کون کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو حکومت کا کام ہے، اور عوام اور مسلمان اور عاشقوں کا کام یہ ہے کہ اس کی جھوٹی نبوت کو پاؤں کے نیچے روند کر اس کو سبق سکھایا جائے کہ کیا تجھے اس کے سوا دنیا میں اور کوئی کام نہیں ملا تھا۔ آج نبوت کو اس قدر مظلوم بنا دیا گیا ہے کہ جو ایرا گیرا نتھو خیرا چلتا ہے وہ دعوی نبوت کے نیچے اس کی سوچ ہی نہیں رکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور جو مسلمان ان کے ہتھ کنڈے اور ان کی سازشوں کا جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سامعین، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں کہ جھوٹے دجال کذاب یہ پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1444 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت میں ثلاثون کذابون دجالون، 30 دجال جھوٹے آئیں گے جو کہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ ہمیں ان کی نبوت، ان کو نبی ماننا، یہ مت سمجھیں کہ مسلمان ان کے مچکلوں میں آ جائیں گے اور یہ نبی بن جائیں گے۔ یہ تو نبی کی نون سے بھی واقف نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ کہیں کہ ہم نبی ہیں۔ نبی وہی ہیں جن کے لیے پروردگار نے پوری کائنات کو سجایا، نبی وہی ہیں جن کے لیے رب العالمین نے مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک ہر جگہ جس کا چرچا کیا۔ نبی وہی ہے جس کے لیے قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا۔ نبی وہی ہے جس کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبی وہی ہیں کہ جس نبی نے یہ فرمایا تھا اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح کی 20 حدیثیں ہیں جو میں زبان پہ لا سکتا ہوں۔ بہرکیف سچا نبی وہی ہے جو مدینے اور مکے میں اور جس کے زمانے کی شہر کی اللہ نے قسمیں قرآن میں کھائیں، ان کے علاوہ قیامت تک چاہے کوئی امیر، چاہے کوئی غریب، چاہے کوئی عربی اجمی، کالا گورا، شہری دیہاتی، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، لعنتی تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی بننے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔